بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیق، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ پہلے اس آیت پہ تھوڑا سا ہم کلام کر لیتے ہیں کہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا۔ اطاعت اور اتباع میں علماء نے ایک فرق یہ بیان کیا ہے، بنیادی فرق، کہ اطاعت حکم کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے والد صاحب آپ کو حکم دے بیٹا پانی پلاؤ، بالکل باتیں نہیں، چھوڑ دو اس کو بیٹا، خاموش بیٹھو، بالکل۔ تو والد صاحب اگر حکم دیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، آپ لا کے پانی پلا دیں، یہ ہے اطاعت، آپ نے حکم مانا۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بغیر حکم کے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا، اور اگر کسی چیز کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں بھی فرمایا تب بھی انہوں نے اس عمل کو اختیار کر لیا، یہ ہے اتباع۔ ویسے اطاعت اور اتباع ایک دوسرے کے معانی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس میں بنیادی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتباع کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ اطاعت کا فرمایا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے احکام بیان فرمائے، جو ان احکام کو پورا کر لے، اس کے لیے انعام یہ ہے کہ وہ بروز قیامت نبیوں کا پڑوس پائے گا، وہ صدیقین کا پڑوس پائے گا۔ صدیق سے مراد کہتے ہیں کہ اجلہ صحابہ، جو بڑے صحابہ ہیں، اور والشہداء، اور شہیدوں کا ساتھ پائے گا، اور والصالحین، اس میں باقی تمام صحابہ، پھر اولیاء اعظام، علماء، مفتیان کرام، مجتہدین اور نیک مومنین، ان سب کا ساتھ پائے گا۔ اور اللہ نے پھر مدح فرماتے ہوئے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ آپ سب کو نبیوں کا ساتھ چاہیے بروز قیامت؟ جس کو نہیں چاہیے وہ نہیں بولے گا، ہاتھ نہ اٹھائیں لیکن زور سے بولیں، نبیوں کا ساتھ چاہیے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اچھا اگر کوئی کسی سے پوچھے تمہیں کروڑ پتی بننا ہے، بولے یس، تو خالی یس بننے سے بن جائے گا؟ کیا کرنا ہوگا؟ کچھ کاروبار کرے، پیسہ جمع کرے، جوڑتے جوڑتے آخر وہ کروڑ پتی بنے گا۔ اگر میں کہوں آپ سب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کہیں یس، تو فوراً ڈاکٹر بن جائیں گے؟ نہیں، آپ کو پوری میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ یہی انجینئر، یہی ڈاکٹر کا مسئلہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مطیع و فرما بردار بن کر اگر آپ انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبیوں کا ساتھ چاہیے، صحابہ کا، پہلی بات کیا ہوگی کہ اطاعت، اور اطاعت کے لیے آپ کو احکام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، وہ اسے پورا کیسے کرے گا؟ اور جب پورا نہیں کرے گا تو مطیع و فرما بردار کیسے بنے گا؟ اور جب مطیع و فرما بردار نہیں بنے گا تو نبیوں کا پڑوس کیسے پائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خواہش پاکیزہ تو بہت اچھی ہے کہ ہاں ہمیں نبیوں کا پڑوس چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بالکل نہیں، خاموش، بالکل خاموش بیٹھو، وہ جو باتیں کرے گا اس کو باہر نکال دیں۔ تو ہمیں احکام خداوندی اور احکام رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے احکام کی معرفت چاہیے۔ احکام کا تعلق بنیادی طور پہ تین چیزوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، عقیدے کے ساتھ، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کے احکام دیے گئے۔ اچھا حکم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کام کرو، اور ایک ہوتا ہے کوئی چیز ذکر کر دی جاتی ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ اس میں ایک حکم پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس کو اختیار کر لو۔ قرآن نے بھی عقائد بیان کیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقائد بیان کیے۔ صحابہ کرام کو اولین جو آپ کے مخاطبین تھے انہیں حکم دیا کہ اپنے عقیدے یہاں یہ درست کرو، یہ ٹھیک ہے لیکن یہاں درست کر لو۔
صحابہ کرام نے اپنے عقائد کو ٹھیک کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مطیع و فرما بردار ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے سے متعلقہ احکام جو ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں ہمیں ان کو سیکھنا ہوگا تاکہ ان پر عمل پیرا ہو۔ دوسرے احکام ہوتے ہیں جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام شرعی جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں عبادات آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر وغیرہ۔ پھر جب آپ نماز کو لیتے ہیں تو نماز میں اس کی شرائط، اس کے فرائض، واجبات، نماز کیسے فاسد ہوتی ہے، اس کی شرائط میں طہارت ہے، طہارت میں پھر وضو ہے، غسل ہے، حیض ہے، نفاس ہے، تیمم ہے، شرعی معذور کے احکام ہے، نجاستوں کی پہچان ہے، مختلف چیزیں پاک کرنے کے طریقے، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا احکام شرعیہ عملیہ متعلق ہوتے ہیں آپ کے معمولات سے، آپ کے باہم معاملات سے، جس میں خرید و فروخت، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، آپ بعض اوقات پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، سامنے والا بھی پیسہ ملاتا ہے، یہ شرکت۔ آپ پیسہ دیتے ہیں، سامنے والے کے پاس پیسہ نہیں، وہ کہتا ہے کام میں کروں گا، آپ پیسہ ملائیں، آپ معاہدہ کر کے پروفٹ میں کچھ ریشو طے کر لیتے ہیں، یہ مضاربت کہلاتی ہے۔ چیز کرائے پہ لیتے دیتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ ان کے احکام ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نکاح اور طلاق، یہ بھی باہم معاملات ہیں۔ نکاح جب آدمی کرتا ہے تو پھر بیوی کا ایک حق وابستہ ہو جاتا ہے، اولاد کا حق وابستہ ہوتا ہے، نان نفقہ شوہر کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر طلاق سے متعلقہ علم سیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ نادانستہ طور پہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکل جائے۔ تو یہ سارے احکام شرعیہ عملیہ۔ تیسرا جو حکم متوجہ ہوتا ہے یا احکام متوجہ ہوتے ہیں وہ گناہ سے متعلق ہے۔ صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے۔ گویا کہ جو انسان اپنے عقیدے کو بالکل سنوار لے، نکھار لے، احکام شرعیہ عملیہ میں سے جو بلوغت کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مثلا آپ بالغ ہوئے، نماز فرض ہو گئی تو اقیم الصلاۃ کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا، نماز قائم کریں۔ اسی طریقے سے رمضان متوجہ ہوں گے۔ آپ میں بہت سارے امپلائی ہوں گے باقاعدہ، جیسے حضرت کی اکیڈمی بھی ٹیچر پڑھاتے ہیں، آپ باقاعدہ اجارہ طے کرتے ہیں، اجرت طے کرتے ہیں، اجارے کی شرائط طے کرتے ہیں۔ تو یہ اجارہ، اس کے احکام، تو اگر کسی نے ان تمام جو چیز اس کے ساتھ، جیسے آپ اگر اجارے کا کام، کوئی اجارے کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا علم سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آپ میں شادی شدہ ہیں یا شادی کی امید اپنے قلب میں رکھے ہوئے، خواہش کثیرہ قلب میں ہے کہ میں شادی شدہ ہو جاؤں، یہ تو پاگل سے بھی پوچھیں گے نا تجھے شادی کرنی ہے، وہ بھی شرما کے بولے گا ہاں کرنی ہے۔ تو اس کے احکام سیکھنا شادی سے پہلے لازم ہے۔ تو اگر کوئی یہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احکام شرعیہ عملیہ کے سلسلے میں بھی مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کی معرفت، پھر ظاہری باطنی گناہ کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کا اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لیتا ہے، تو گویا کہ گناہوں سے متعلق احکام بھی اس نے پورے کر دیے، اب یہ ہوگا مطیع و فرما بردار۔ اس کو تھوڑا سا میں اور آگے لے جاؤں۔ جائز 6 چیزیں ہوتی ہیں: فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب اور مباح۔ اور اس کے جسٹ اپوزٹ ناجائز 5 چیزیں: حرام، یہ فرض کے مقابل، مکروہ تحریمی، یہ واجب کا ترک، اساءت، یہ سنت موقدہ کا ترک، مکروہ تنزیہی، یہ سنت غیر موقدہ کا ترک، اور خلاف اولا، یہ مستحب کا خلاف۔ ان میں سے جو پہلے 6 ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، اور اس طرف حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، اگر آپ یہ 6 چیزوں پر اچھی طرح گرپ پا لیتے ہیں عملی لحاظ سے کہ آپ فرائض پورے کر رہے ہیں، واجبات پورے کر رہے ہیں، آپ یہ سنت موقدہ پورے کر رہے ہیں،
اور 3 چیزوں سے آپ بچیں، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت۔ تو یہ 6 کی 6 چیزیں عقائد میں بھی ہیں، احکام شرعیہ عملیہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور گناہوں کے معاملات میں بھی ہیں۔ بعض عقیدوں کا علم سیکھنا فرض، بعض کا واجب، بعض کا فقط مستحب ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں جی انگوٹھے چومنا مفتی صاحب کیسا ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، فقط ایک مستحب ہے۔ جیسا عقیدہ ضروری ہوگا، جتنی اس کی اہمیت بڑھے گی اتنا ہی علم سیکھنا لازم۔ ایسے ہی احکام شرعیہ عملیہ میں فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت موقدہ۔ ایسے ہی گناہوں کے بارے میں بعض گناہوں سے بچنا فرض، بعض سے واجب، بعض سے سنت موقدہ، بعض سے پھر نیچے درجہ بھی جاتا ہے، لیکن میں ان 6 کے اوپر فوکس کر رہا ہوں۔ لہٰذا فرض کر لیں کہ عقائد کے باب میں، احکام شرعیہ عملیہ کے باب میں اور گناہوں کے معاملے میں اگر آپ فرض، واجب، سنت موقدہ پورا کر دیتے ہیں اور حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت سے بچتے ہیں تو بس آپ ہیں مطیع و فرما بردار، اور آپ کو شرعی لحاظ سے کہا جائے گا باعمل، اور آپ کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ کہنا تو بہت آسان ہے۔ اب آیا وقت احتساب کہ ہم نے وہ احکام پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ عقائد کے باب میں فرض، واجب، سنت موقدہ، اس کے جسٹ اپوزٹ اگر عقائد کا علم نہ سیکھیں تو حرام میں ابتلا، مکروہ تحریمی یا اصاعت کا ارتکاب۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، میں پوچھوں کروڑپتی بننا چاہتے ہیں، آپ کہیں یس، میں کہوں کوشش کریں، آپ کے مفتی صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو ایک دن بن ہی جائیں گے۔ اور اگر آپ خالی کرسی پہ بیٹھ کر میں کروڑپتی بن جاؤں، ہائے کروڑپتی، اور یہ فائدہ اور وہ فائدہ، اور کریں کچھ بھی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوں، پوری زندگی بھی سوچتے رہیں، نہ آپ کروڑپتی بنیں گے اور نہ کروڑپتی بننے کے بعد جو آسائشیں آپ کی طرف متوجہ ہونی ہیں ان سے انتفاع کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد، اگر آپ کو پڑوس وغیرہ چاہیے انبیاء علیہ السلام کا، صدیقین، شہداء کا، عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا، اس کے احکام سیکھنے ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اہل سنت ہیں، عقیدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے، اہل سنت ہی حق پر ہیں، لیکن اہل سنت سے سنی بنا ہے، اور سنی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل سنت کے عقائد کا حامل ہو۔ اور اہل سنت کے عقائد 2 اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے، ایک مسلک اہل سنت کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے۔ اسلام کی طرف عقائد کو منسوب کرتے ہیں تو عقائد اسلام، اور مسلک کی طرف کرتے ہیں تو عقائد اہل سنت، کوئی معمول ہوتا ہے تو معمولات اہل سنت۔ اب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، بعض لوگ ہو سکتا ہے اس کو اس جہت سے دیکھیں، اس نظر سے کہ مفتی صاحب بڑھ کے مارتے اور اپنی علمیت جھاڑتے، لیکن خدا کی قسم میرا مقصود سنیوں کے اندر شعور کی بیداری ہے۔ جو ہمارا ٹن ٹن سنی کہلاتا ہے نا، جو یہاں بیج لگا کر ویڈیو بنانے کے چکر میں اسٹیج پہ چڑھتا اترتا ہے، کبھی عالم کا ہاتھ چوم رہا ہے، کر رہا وہ کر رہا ہے، اور میلاد کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلک کا دفاع کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں تو میرے سامنے آئیں، اور میں آپ سے مسلک کے بارے میں، دین اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں 10 کویسچن کرتا ہوں، آپ جواب دیں۔ اگر آپ جواب دے لیں کہ وہ بہت ہی بنیادی کویسچن ہوں گے تو میرا دل بہت خوش ہوگا کہ بھئی آپ واقعی ٹنا ٹن سنی ہیں، ورنہ صرف آپ ٹنا ٹن ہیں، سنی نہیں ہیں۔ خالی برتن کو بجائے نا شور بہت نکلتا ہے اس میں، بھرے برتن میں شور نہیں آتا۔ ہمارے بہت سارے ٹنا ٹن سنی جو ہیں صرف خالی برتن ہیں، گرجنے برسنے میں ماہر ہیں، لیکن اپنے بنیادی عقائد کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، حتیٰ کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ کا انٹروڈکشن پیش کرو، 2 جملوں میں اپنے اللہ کا تعارف پیش کرو، ایک کرسچن آپ سے کہتا ہے کون ہے تمہارا خدا، بیان کرو، ایک ہندو آپ سے پوچھتا ہے کہ کون ہے تمہارا خدا، بیان کرو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں مختصر اور جامع طریقے سے اپنا رب کا تعارف کیسے پیش کروں۔ جس رب کا ساری زندگی کھاتے ہیں اس کا تعارف تک پیش نہیں کر سکتے۔ ایک کرسچن ہم سے پوچھ لے کہ اسلام کیا ہے، آپ بیان کریں ذرا، اسلام کے بارے میں وضاحت کریں تاکہ میں اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ہمارا ایک عام مسلمان جو اپنے آپ کو ٹنڈن سنی کہنے والا ہے، اسے یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ میں اسلام کو کیسے بیان کروں۔ ایسے ہی عقائد اہل سنت کے بارے میں، ایک صاحب نے مجھ پہ کسی چیز پر اعتراض کیا، دیکھیں جب آپ یہ کر رہے ہیں یہ مسلک اہل سنت کے خلاف۔ اب جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ عالم کی
فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا شخص کے اوپر ہے. ابھی عوام الناس کو ہم نے چابیاں بھر بھر کے علماء کے خلاف کھڑا کر دیا. اس میں ہاتھ جوڑ کے معاشی کوئی برا نہ مانے، سب سے بڑا کردار اس میں خود ہمارے علماء کا ہے. جب میں ان کے مخالف ہو گیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا متبع ایک عالم دین کی کس طرح بے عزتی کر رہا ہے، کیسے اس کے زوال عزت کا سامان کر رہا ہے. مجھے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. میں اس کو بدگمان دوسرے عالم سے کر کے اس کے خلاف کھڑا کر کے یہ ان کی لیگ پولنگ بھی کرے گا، انہیں گالیاں بھی بکے گا، سوشل میڈیا پہ سب کرے گا. تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ جی آپ نے فلاں بات کہی، یہ مسلک کے خلاف ہے. اچھا وہ میں یو کے میں تھا، کافی دیر سے گفتگو چل رہی تھی. میں نے کہا اچھا بیٹا تم یہ بتاؤ بغیر کوئی کتاب دیکھیں مسلک کسے کہتے ہیں؟ تو مجھے جواب دیتا ہے کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں، بعد میں بتاتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک، آئیے میرے پاس مجھے بتائیں مسلک کہتے کس کو ہیں. میں آپ کو حقیقت دکھاتا ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں. ساتویں آسمان سے نیچے آئیے، اپنے آپ کو پہچانیے. ٹنٹن کہنے سے کوئی ٹنٹن نہیں بن جائے گا. سنی کہنے سے حقیقتاً پکا سنی انسان نہیں بن جائے گا جب تک کہ عقائد اہل سنت پر اس کو دسترس حاصل نہیں ہوگی. یہ جو مختلف اسکول آف تھاٹ بنے، کیوں بنے؟ عقائد کے اختلاف کی بنا پر بنے نا. یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے. کیوں بنے ہیں؟ جو اہل تشیع کا عقیدہ رکھتا ہے وہ شیعہ ہے، جو دیوبند کے عقائد رکھتے ہیں وہ دیوبند ہیں، جو وہابی عقائد رکھتے ہیں وہ وہابی ہیں، اور جو اہل سنت کے عقائد رکھتے ہیں وہ سنی ہیں. اس کا مطلب ہے بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. اور میں یہ بھی آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اگر میں عقیدے کی شرعی تعریف پوچھ لوں تو یہ ٹن ٹن بہت سارے سنی عقیدے کی شرعی تعریف تک نہیں بتا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب چیلنج کر رہے ہیں، بیان ختم ہونے دیں. آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے، کھانا خراب کرنے پہنچوں گا آپ کا. پہنچ جا بیٹا، آؤ آؤ ٹن ٹن سنیوں آؤ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اور سامنے بات کیجئے. اس سے مجھے خوشی ہوگی. اور اگر آپ بات کرنے کے قابل نہ سمجھیں، آپ کے دل میں خوف پیدا ہو، آپ سوچیں جائیں گے تو مفتی صاحب پکڑ نہ لے، عزت بچانے میں ہی عافیت ہے، پتلی گلی سے نکل جاؤ بھائی. تو میرے پیارے بھائیو، جو پتلی گلی کا راستہ دیکھتا ہے وہ کبھی کامل نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں ہمارا سنی کامل ہو. آپ کو عقیدے کے بارے میں تمام تر معرفتیں حاصل ہونی چاہیے. اگر آپ سے عقائد اسلام کے بارے میں کویسچن ہو، آپ اس کی بہترین وضاحت کر سکیں، آپ کو اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. کوئی عقائد اہل سنت کے بارے میں کویسچن کرے، آپ کو اس کا انٹروڈکشن حاصل ہونا چاہیے. آپ نپے تلے الفاظ میں اس کو بیان کریں، اور کم از کم ایک دلیل کے ساتھ. اسی طرح معمولات اہل سنت کی اگر دلیل آپ سے طلب کی جائے کہ یہ کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا، کرسچن اگر ایک آ کے کہہ دیں مجھے مسلمان کر دو، تو ہمارا مسلمان اسے مسلمان کرنے کے بارے میں سوچے گا کہ کیسے کروں. تو سیدھے سیدھا راستہ بتائے گا، جاؤ گلی کے کونے پہ مسجد ہے، اس میں کمرے جاؤ گے نا تو ایک سامنے گزرا ہے، ادھر مولانا امجد علی خان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ و مد ظلہ العالی تشریف فرما ہیں، وہ تمہیں مسلمان کریں گے. اگر ایک مرتد مسلمان ہونے آ جائے کہ یار میں نے ارتداد کر لیا، میں کلمہ گو تھا لیکن میں کفر کی طرف چلا گیا، مسلمان کرو، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کو مسلمان کرنے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ایک کافر اصلی کو مسلمان کیسے کرتے ہیں اور ایک مرتد کو مسلمان کیسے کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ مرتد کو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کریں کہ جو شریعت کا مطالبہ ہے، کلمہ بھی پڑھا دیں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا، یاد رکھیں وہ کافر ہی رہے گا. یہ سیکھنا پڑے گا. اسی طرح معمولات اہل سنت، ابا جان سلام پڑھ رہے ہیں جھوم جھوم کے جمعے کی نماز کے بعد، بچہ پوچھے ابا یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اردو میں کھڑے ہو کر، اجتماعی طور پہ ہاتھ باندھ کر، آنکھیں بند کر کے اردو میں. تو ابا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کنپٹی پر کونی مارتا. بچے نے پوچھا ابا ہم نیاز کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا دادا نانی کو دیکھا تھا نیاز کرتے، وہ بھی ہم بھی کرتے ہیں. ابا کرتے کیوں ہیں؟ تو ابا کہے گا کن کے ساتھ بیٹھنے لگائے، عقیدہ تو نہیں بدل لیا کمبخت، کان مڑوڑا، دو چماٹے لگائے. یہ بھرپور دلیل فراہم کی ابا نے، عبارت النص سے استدلال کیا ہے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص، 4 تھپڑوں کے اندر ہر طرح کا استدلال شامل ہے. نیاز سامنے کیوں رکھتے ہیں ابا جان؟ تھوڑا سا کھانا آپ سامنے رکھ لیتے ہیں، باقی دیگ میں پڑا ہوا ہے. بیٹا برکت کے لیے. تو باقی نے کیا بگاڑا تھا؟
نہیں بیٹا وہ برکت خود بخود وہاں پہنچ جاتی ہے. تو ابا اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت کیا تھی, ویسے ہی پہنچ جاتی. ابے کمبخت بڑے سوال کر رہا ہے, ناک پہ مکہ. یہ ہے ہمارا مسلک سکھانے کا طریقہ کار. جو گھر کا سرپرست ہے, جو اپنے آپ کو پکا سنی کہنے والا ہے, اس کی بیوی سے کویسچن کر کے دیکھیں, اس کی بیوی کو مسلک کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کنڈوں کی نیاز پکے گی جی مٹی کے کنڈوں میں, اس کمرے سے باہر نہیں آئے گی, اس میں پوڑیاں بنیں گی, فلا بنیں گی. بھائی کیوں کر رہے ہیں یہ آپ؟ نیاز تو جائز ہے لیکن مٹی کے کنڈوں میں ہو, اسی کمرے میں کھائی جائے گی, پوڑیاں بھی بنیں گی اور فلا بنے گی. کیوں؟ جب بچہ یہ کویسچن کرتا ہے تو ابا جان کے پاس, امی جان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے. یہ کسی بہت ہی پیٹو قسم کی عورت نے یہ مسلک بنایا. بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائے گا. کیوں؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کی تاج, جگر گوشہ رسول, شہزادی کونین, ان کے تو قدموں کا پورا زمانہ کھا رہا ہے, ہم کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ لیکن عورتیں کہتی خبردار نہیں, عدت ختم ہوگی بھائی سونے کی 6 چوڑیاں بنا کر دے گا. ایک نے مجھ سے کویسچن کیا, ہمارے خاندان میں رواج ہے عدت ختم ہوتی ہے تو بھائی سونے کی 6 چوڑیاں بنا کر دے گا, ایک جوڑا بھی لازم ہے. عدت ختم ہوگی, نکل کے بھائی کے گھر میں جائیں گی, وہاں سے جوڑے کا ڈاکہ مار کے واپس کلٹی. ارے ابھی تو عدت ختم ہوئی ہے, سو ختم ہوا ہے, آپ نے فوراً ہی عدت سو ختم ہوتی حملہ کر دیا. مسئلہ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے, اپنی چیزیں بنا رکھی. اب یہ کویسچن کریں کچھ ہے تقدیر کا. اگر میں آپ سے مسئلہ پوچھ لوں, نبی کریم نے فرمایا دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے, لیکن مسلم اصول ہے کہ تقدیر مبرم کبھی نہیں بدلتی, حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا کرنے سے ہی روک دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی, 2 قبول کر لی گئیں اور تیسری سے مجھے منع کر دیا گیا. اور تیسری کیا تھی؟ میری امت میں آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو. اب آپ تطبیق پیدا کریں. نبی کریم فرما رہے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اور تقدیر مبرم کے بارے میں بنیادی اصول ہے کہ نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے, وہ تبدیل ہوتی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی روک دیتا ہے. تقدیر کی کتنی اقسام ہیں پتہ ہے ہمیں؟ میں نے ایک دفعہ تقدیر کا بیان کیا, ایک شخص نے کہا کہ مفتی صاحب 70 سال کی عمر ہو گئی, سفید داڑھی ہو گئی ہے, آج پہلی مرتبہ تقدیر کا مسئلہ سمجھا ہے میں نے. آپ سب حنفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ مانتے نا حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں آپ, ہاتھ باندھ کر اور باقاعدہ حنفی طریقے سے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید مطلق کیا ہے؟ تقلید شرعی کیا ہے؟ تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے, جبکہ ہمارا مقولہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ حق پر ہیں, پھر بھی آپ پر امام اعظم یا کسی ایک مجتہد کی پیروی کرنا واجب ہے؟ کیوں؟ یہ آپ کو جواب آنا چاہیے. جب آپ کا بچہ اسکول جائے گا, کالج جائے گا, یونیورسٹی جائے گا اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا جو تقلید کے منکر ہیں, اور وہ آپ کے بچے سے کویسچن کریں گے, بچہ آ کے آپ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے حنفی بنایا ہے, جواب دیجئے کہ کیوں ہم احناف میں سے ہیں. ابا کہہ گے بیٹا مجھے تو پتا نہیں, کام دھندے سے فارغ ہو تو میں بتاؤں کہ حنفی کون ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا کرتا رہے جو کر رہے ہیں بس. ابا کو کچھ نہیں پتا. اسی طریقے سے احکام شرعیہ عملیہ کا معاملہ دیکھ لیں. عقیدے کا تو معاملہ ہی ہے, اب عقائد پر آ جائیں. اپنے گھر میں جائیے گا, اپنے گھر کی خواتین سے, والدہ ہوں, بھابھی ہوں, بیٹی ہوں, بہن ہوں, کویسچن کیجیے گا بتاؤ کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیوار پہ بچہ پیشاب کر دے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیشے والی ٹیبل پہ بچہ پیشاب کر دے کیسے پاک ہوگا؟ بیڈ کے اوپر بچہ گدے پہ پیشاب کر دے, گدے کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کارپیٹ پہ بچہ پیشاب کر دے, اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر کی بہنیں جواب دیں گی, کچھ کی دیں گی, جنہوں نے سکھایا ہے. میں یہی شعور بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سکھایا نہیں ہے, لہذا اگر آپ کے گھر کی بہنیں جواب دے دیں تو فقیر کو آ کے بتائیے گا میں بہن کو تحفہ بھیجوں گا انشاءاللہ. نہیں پتا کچھ, بس یہ لیا بچے کے پوتڑے اٹھائے, شوہر کی احتلام والی شلوار اٹھائی, کپڑوں پہ حیض لگا ہوا ہے وہ اٹھایا, سارے واشنگ مشین میں ڈالے, اور اب میں پاؤڈر کا نام لے لیتا ہوں خواہ مخواہ اس کی مطلب تشہیر ہو جائے گی, فلاں پاؤڈر ڈالا, گھمایا اور کہا دیکھا اس کا کمال. اس کو
دھویا یوں پھٹکارا اس کو، قریب شوہر گزر رہا تھا، اس پہ ناپاک چھینٹیں گئیں، ہوا لگی ٹھنڈی ٹھنڈی، کہا اللہ تجھے خوش رکھے آباد رکھے. پورا ناپاک ہونے کے بعد دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تجھے خوش رکھے آباد رکھے، اور اسی ناپاک کپڑوں کے ساتھ وہ جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، عید پڑھ رہا ہے. یعنی اللہ اس کے رسول نے جو احکام بیان فرمائے وہ بیکار بیان فرمائے. اطاعت ہوگی کیسے، پڑوس ملے گا کیسے جب تک احکام نہیں سیکھیں گے. نماز ہم نے کیسے سیکھی ہے جی؟ مسجد میں آئے، خاص طور پہ بچے، اب تو خیر اچھا رجحان ہو گیا ماشاءاللہ، مدارس بھی ہیں سکھا بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ایسی آئے. ایک بابا جی کو دیکھا، یہ تکبیر لگا، بچے نے کہا بھی آسمان کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک نے یوں تکبیر لگائی، نیچے منہ کر کے تکبیر لگائی، بچے نے کہا بھی ٹھیک ہے. ایک نے یہ کی، یہ وہ سینے کی ورزش جو ہے نا اچھی ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا سینہ چوڑا ہوتا ہے، یہ ایک نے یہ کر کے فوراً بس سیدھا ہاتھ باندھ لیا. ایک نے پہلے چھوڑا پھر ہاتھ باندھ لیا. بچے کو نہیں پتا کہ اس میں سے سنت طریقہ کیا ہے. وضو خانے پر پہنچے، ایک بابا کو دیکھا، یو پھوکے مار مار کے وہ وضو کر رہا تھا، یہ بھی صحیح. ایک کو دیکھو یہیں سے ڈال کے ہلکا سا آواز سے نہیں آتے مسجد، ہلکا سا پانی ڈالا. ایک کو دیکھو یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک کو دیکھا منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا، پھر یہ بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ بچوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا یہ کیا کر رہا ہے. اچھا یہ تو پھر بھی دیکھ دیکھ کے چلو خلاف سنت ہی سیکھ لیا، چونکہ بابا جی غسل سامنے تو کرتا نہیں، بچوں کو کیا پتا کیسے کرے گا. ہمارے نوجوانوں کو یہ تک نہیں پتا کہ غسل کے واجب ہونے کے 5 اسباب کون سے ہیں، اور فرض غسل کس طریقے سے اترے گا، فرض غسل کیسے اترے گا یہ نہیں پتا ہوتا، اکثر نوجوانوں کو نہیں پتا. اسی طریقے سے آپ میں سے بہت سارے تاجر ہیں، دکان کھول لیجیے، ھذا من فضل ربی بھی لگا دیا، چلنے لگی تو ماشاءاللہ کا بڑا سا بورڈ بھی لگایا. زوجہ نے ایک جوتا دیا بچے کا نا، وہ بھی لٹکا دیا سائیڈ میں تاکہ وہ لٹکتا رہے، گاڑی کے اندر دیکھا تاکہ نظر نہ لگے. کہیں سے ثابت نہیں ہے، جوتا نظر بچائے گا نا. اور وہ کالا سا ربن باندھ دیا. اچھا بچوں کے پیٹ کھول کے یہ وہ کراس بنا دیتے ہیں بالکل سلیب کی طرح، بولتے اب اس کو نظر نہیں لگے گی. کہاں سے آیا طریقہ کار؟ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا کوئی یہاں ٹکا لگا دے گا بچے کے، کوئی یہاں ٹکا لگائے گی ماں، بہت اچھا لگ رہا ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ کچھ پتہ نہیں. تو اب یہ دکانوں کے اندر کچھ نہیں پتا. بعض اوقات آپ کو پتا ہے ملاوٹ جائز ہوتی ہے، بالکل جائز، حاصل ہونے والا نفع بالکل طیب، اور بعض اوقات ملاوٹ حرام ہوتی ہے اور حاصل ہونے والا نفع حرام ہے. دونوں طرح کے احکام موجود ہیں، سیکھنا ہوگا. کتنے آپ میں سے ایسے سامنے جملہ کہا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کرتا ہوں، اللہ کی خاطر دشمن. وہ اس کا جملہ، وہ دن آج کا دن، آج تک میں اس کی طرف دیکھا تک نہیں. اس نے میرے سامنے جملہ بولا، میں چاہوں تو 500 علماء میرے سامنے کھڑے ہو جائیں. ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیسے کو بنیاد بنا کر علماء کو خرید لو گے. لیکن اس نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم نے امیروں کے گھروں میں آنا جانا شروع کیا تو انہوں نے ہمیں رومال کی طرح بنا لیا. حالانکہ آپ تو نہیں جاتے تھے نا. وہ سمجھا رہے اپنے زمانے کے علماء کو کہ جب سیٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے، جب چند ٹکے وہ دیں گے ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کے جائز اور ناجائز کے اندر ہاں میں ہاں ملاؤ گے، تو وہ یہی جملے نکالیں گے کہ 500 علماء میرے سامنے کھڑے کر سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہمارے علماء نے بھی اپنا وقار گرایا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب فرمانے لگے، ایک کنٹری میں نام لے لیتا ہوں، اس ایک عالم کو میں نے خود دیکھا کہ وہ ایک سیٹ کا ہاتھ چوم رہا تھا. کیوں؟ اس سیٹ نے فنڈ دیا ہوگا تو ہاتھ چوم رہا ہے. یہ ہم لوگوں نے دین کو ذلیل کر دیا ہے، ہم نے دین کو بدنام کیا ہے. پیسے والے کے سامنے اگر ایک صاحب علم عاجزی اختیار کرے، وہ اپنے آپ کو تو ذلیل کرتا ہے، وہ دین کو بھی ذلیل کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سیٹ ایسا ہوتا ہے. میں نے ارب پتی دیکھے، ہمارے ایک عقیدت مند ہیں ریاض میں ہوتے ہیں، وہ جب ملتے ہیں یقین کرے کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں وہ قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا. اب مجھے اس سے مطلب بہت جھجک محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی اوپر بیٹھ جاؤ. نہیں 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 مفتی صاحب میں یہیں بیٹھوں. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
میں اپنی اکیڈمک رجسٹریشن کے لیے آفس میں گیا، وہ مجھے پہلا شخص ملا، سامنے جو کرسی تھی نیچے رکھی ہوئی تھی، اس کی کرسی تھوڑی اونچی تھی، میں پہنچا وہ کھڑا ہو گیا اور دوسری کرسی پہ بیٹھا، اور اس نے کہا آج تک ایک ہی وقت میں کام نہیں ہوتا کسی کا، چھوڑ جائیں کافی ٹائم لگتا ہے، ابھی آپ کا کام کراؤں گا۔ اس نے کرا کے ہاتھ میں دے دی جائی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عاجزی پسند ہوتے ہیں، میں ہر ایک کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو تکبر رکھتے ہیں ان کے سامنے عاجزی کا مطلب ہے اپنے آپ کو تباہ کرنا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ملنے جاتے تھے، گئے، باتیں چل رہی تھی تو ان کا ایک محسوس کر لیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر وہ صاحب ملنے کے لیے آئے، اعلیٰ حضرت چرپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے اعلیٰ حضرت کا حجام آیا، نائی، تو اس نے آ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نام شاید امام بخش تھا غالباً یا رحیم بخش، رحیم بخش بھائی کھڑے کیوں ہیں، ادھر بیٹھیے نا، سیٹ کے ساتھ بٹھا دیا۔ سیٹ کھڑا ہو گیا، پھوں پھوں کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کافی عرصے تک نہیں آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا فلاں آدمی نہیں آتا اب، پھر خود ہی فرمایا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ ملے، اس لیے کہ اس کے دل میں تکبر، اور میں ایسے شخص سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو اب بعض اوقات تکبر کرنا جائز، بعض اوقات نہیں۔ جتنے یہاں شوہر حضرات بیٹھے ہیں جو بیوی کے سامنے سلطان رائے یا مصطفیٰ قریشی کا کردار ادا کرتے ہیں بغیر گنڈاسے کے، وہ ذرا توجہ کریں۔ بیوی کمزور مخلوق آپ کے تابع کی ہے، پتہ نہیں حاکم ہونے کا کون سا تکبر ہمارے دل میں ہے۔ آخری خطبوں میں نبی کریم نے انتہائی امپورٹنٹ باتیں کی، اس میں یہ امپورٹنس بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کو گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، وہ سارا دن کپڑے دھوئے، وہ مہمانوں کے لیے 14 مہمانوں کا کھانا بنائے، وہ بچوں کا سنبھالے، بچوں کی گندگیوں میں اپنے ہاتھ ڈالے، کبھی پیشاب دھو رہی ہے، کبھی پوٹی دھو رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، اور ان کا مزاج اتنا اونچا ہوتا ہے، اونچی ناک ایسی اونچی ہوتی ہے کیونکہ شرعی احکام نہیں سیکھے، یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی بیوی کے سامنے تکبر کرنا بھی حرام ہے، اسے حقیر سمجھنا حرام ہے، اس کو اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کر دینا، اپنی ماں بہن کے سامنے ذلیل کرنا، مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ یہ تکبر تو بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ضروری بدگمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، آپ احتساب نہیں کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کس رنگ میں ہے، وہ کون سی جوازی صورت پر عمل کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا، لیکن ہمارے اندر وہ ہمت و جرت پیدا کر دی گئی ہے، جس عالم کو ذلیل کرنا ہو چوراہے پہ کر لو، جس عالم کو ذلیل کرنا ہو سوشل میڈیا پر بیٹھ جاؤ اور اس کی ایسی کی تیسی کر دو۔ یہ ہمت کس نے فراہم کی ہے؟ اسٹیجز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمت فراہم کی ہے۔ اسٹیجز پر بیٹھ کر ماں بہن کی گالیاں جب ایک عالم کو دی جائیں گی، برا بلا کہا جائے گا، اس کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، تو پھر عوام الناس میں تو ہمت پیدا ہوگی۔ حالانکہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ بخاری کی روایت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، جیسے نبی کی توہین بری ہے ایسے اس کے وارث کی غیر ضروری توہین بری ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کی جائے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب عوام کو یہ کیا پتا کہ ترازو میں کتنا مجھے تولنا ہے اور کیا میں کس طرح بیلنس قائم کرنا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ میرا مرکز عقیدت ان کے خلاف ہے، بس میں ان کی چھتیے چھڑی کر دوں گا، رہے نام سائیں کا، اس کی عزت ایسی خراب کروں گا کہ چھوڑوں گا نہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بھائی خدا کا خوف کرو۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے کی بورڈ پر چند انگلیاں چلانا یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اگر آپ نے کسی عالم دین کو صحیح مسئلہ سمجھے بغیر ذلیل اور بے عزت کیا تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، عالم سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس عالم سے اپنے اس بے عزتی کا بدلہ لو، اور پھر وہ عالم چھوڑے گا تو نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، وہ کہے جا تجھے شہزادی کونین کے صدقے بخش دیا جا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ نہیں، گستاخ عالم کو نہیں بخشوں گا، لا نیکیاں نکال، نیکیوں سے حساب پورا نہیں ہوگا تو اس عالم کی اگر کوئی خطائیں ہوں گی تو اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں
نہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، نہ کسی کا ساتھ دیں، نہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی ہونی چاہیے، کسی کا ساتھ نہ دیں۔ آپ ان اختلافات کی نوعیت نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، اور اگر علماء مجھ طالب علم کو تھوڑی سی بھی عزت دیں اور ہماری لاج رکھیں تو خدا را یہ تمام اختلافات ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں، اور حل نہ ہوں تو آپ کو اپنا مسلک مبارک، ان کو اپنا مسلک مبارک۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے دین میرے لیے۔ تم یہ عقیدہ رکھو، میدان معاشر میں دیکھ لیں گے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں میدان معاشر میں دیکھ لوں گا، میں جواب دہ ہوں۔ ٹیبل ٹاک کریں، یہ نہ کریں کہ ہر بات کو اسٹیج پر لے کر آئیں، ہر بات کو سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ ہمارے یہ بچے اختلافات کی نوعیت نہیں سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک عالم اختلاف کرے تو لمیٹیشن کا خیال رکھ کے کرے، وہ شرعی حدود کا خیال رکھ کر کرے۔ عوام الناس کو شرعی حدود نہیں پتہ ہوتی، وہ اس کو کراس کر جاتے ہیں۔ کراس کریں گے تو ایمان بھی جائے گا اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ازل سے اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے کیا کیا آپس میں معاملات ہونے والے ہیں، اس کے باوجود ازل سے اعلان کر رہا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ہمارے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہوں، بھائی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بتائیں، اگر آپ طاقت رکھتے ہوں، آپ کا بچہ باہر کھیل رہا ہو، ایک آدمی آج گھما کے ایک تھپڑ مارے آپ کے بیٹے کے منہ پر، تو آپ اسے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر دیں گے؟ بہت اچھا مارا یار، آواز آئی ہے، مزہ آ گیا، یہ کہیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ وہی جو کرتے رہے، یہ بولے نا وہی جو کرتے رہے، پکڑ لیں گے، یہ پوچھیں گے نہیں میرے بیٹے نے کیا کیا، تو نے مارا کیسے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بچہ آپ کا محبوب تھا، کسی نے آپ کے محبوب کو تکلیف پہنچائی تو آپ کو تکلیف پہنچائی، اور آپ جب تکلیف میں ہوئے تو آپ نے انتقام کی قدرت رکھنے پر انتقام لیا۔ جو اللہ کے محبوبوں کی شان میں گستاخی کرے تو اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جو اللہ کو غضبناک کرے گا وہ اپنا انجام آخرت میں دیکھ لے۔ اس لیے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری، لیکن اس میں بھی ہم صفر۔ لیکن آپ سب کو نبیوں کا ساتھ چاہیے بھائی، بولیے، صدیقین کا چاہیے، شہداء کا چاہیے، صالحین کا چاہیے، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن احکام سیکھنے کی طرف آئے، یہ نہیں چاہیے۔ احکام پر عمل پیرا ہوں وہ علماء ہی کریں۔ اگر اب میں نے ایک دفعہ ایک جگہ شادی ہال میں لوگ عقیدت میں کھانا زیادہ ڈال دیتے ہیں، اب میں منع کرتے رہتا ہوں، سمجھتے ہیں مفتی صاحب عاجزی کر رہے ہیں، پلیٹ بھر دی۔ اب جتنا بھائی بھوک ہے اتنی تو کھاؤں گا میں، وہ کھا کے باقی میں نے چھوڑ دیا۔ میں گھر آ گیا، کسی نے اس پلیٹ کی پہلے پکچر کھینچی نا، اور پھر مجھے واٹس ایپ پہ بھیج کے کہا جب علماء کا یہ حال ہے خلاف سنت طریقے سے کھانے کا تو عوام کیا کرے گی؟ بتائیے، یعنی اسے یہ نہیں پتا کہ اب میرے لیے مزید ایک لقمہ کھانا یہ مکروہ میں جائے گا، اگر اور زیادہ کھا لوں گا تو مکروہ تحریمی بنے گا، بیماری کا سبب بنے تو حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر کھانے میں چکنائی ہو تو یاد رکھیں اس کو پورا صاف کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، خاص طور پہ جس کو کولیسٹرول ہو اس کے لیے تو چکنائی صاف کر کے کھانا یہ زہر کھانے کے برابر ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب یہ شکیل صاحب نے کہا کہ بھائی میرا وزن تھوڑا سا بڑھ رہا ہے، میں مسلسل ڈائٹنگ پر ہوں، واک بھی کر رہا ہوں، اس میں چکنائی بہت ساری، قورمے میں آپ کو پتا ہے کہ مسالہ کم، چکنائی ایسی جیسے اس میں ناک بند کر کے ڈبکے لگا لو اور تیرتے ہوئے آگے نکل جاؤ۔ اب انہوں نے وہ چھوڑ دیا، آپ نے فوراً پکچر کھینچی۔ جب مفتی شکیل صاحب کا یہ حال ہے امت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو امت راہ راست پر نہیں ہے، چکنائی چھوڑ کے چلا گیا۔ ارے بھائی مر جائے کیا وہ؟ چکنائی کھا کے مرے گا؟ اسی طریقے سے پتی یہ سخت نقصان کا باعث ہے، نکوٹین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے چائے پینی چاہیے، اتنی ساری پتی آپ نے اسے بھی پورے اندر اتار لی، یہ کہاں سے سنت ہو گیا بھائی؟ یہ تو خلاف سنت ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عالم سمجھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم احتساب نہیں کر سکتے، ہم سے مراد عوام میں کہہ رہا ہوں، تو خدا را اپنا احتساب کریں۔ دوسرے کی آنکھ کا ہمیں تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شاہتیر نظر نہیں آتا۔ استاد صاحب نے حدیث بڑی بروقت بیان کی ہے، نبی کریم فرما رہے کہ عابد کی، عالم کی عابد پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا پر ہے۔
اور ادنا کو اعلیٰ کا احتساب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. نہیں کریں، علماء کو کرنے دیں، علماء کریں گے. ایک بات کہہ دوں اور بس آخری، انشاءاللہ یہ واقعی آخری ہوگی. ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر کے نکلا تو ایک صاحب مجھے مل گئے، وہ ایک مخصوص مکتب فکر کے ٹیچر تھے اسلامیات کے. کہنے لگے آپ نے جو ابھی حدیثیں بیان کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. حالانکہ یہ دیکھیں ڈائری کھولی، یہ دیکھیں آیات ثابت کرتی ہیں اللہ کو علم غیب ہے، نبی کو نہیں، یہ حدیثیں. میں نے کہا اب اس کو بند کریں، پہلے یہ بتائیں غیب کس کو کہتے ہیں. تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا میں تیاری کر کے آؤں گا. میں نے کہا جائیں تیاری کر کے آئیں. ایک میرے ساتھ اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے، اس ٹائم میں دعوت اسلامی کے ماحول سے باقاعدہ وابستہ تھا، ٹھیک. تو وہ اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے، وہ علاقائی بچہ تھا. کچھ دن بعد مجھے ملا، بڑا خوش نا، اکمل بھائی مزہ آ گیا آج. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک آدمی نا ایک لڑکے کو بہکا رہا تھا کہ نبی کریم کو علم غیب نہیں. میں نے جا کر پوچھا بتا غیب کسے کہتے ہیں؟ تو گھبرا گیا. میں نے کہا جا پہلے غیب کی تعریف سیکھ کرا. میں نے کہا شاباش. کیونکہ کہنے لگا میں خود ڈر رہا تھا، مجھ سے نہ پوچھ لے. آواز سے نہیں. بھائی یہ میرا درد ہے کہ ویسے تو ہم بڑے جوشیلے بنتے لیکن ہم سے پوچھ لیا تو کیا ہوگا. یہ ختم کر دیں. اس کے لیے یہ دیکھیں، یہ بیٹھے ہوئے پیچھے دیکھیں، وہ بیٹھا ہوا نورانی چہرے والے بچے، ان لوگوں سے آپ علم حاصل کریں. بچوں آئیے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب اس فقیر، اس گناہگار کی لاج رکھتے ہوئے آپ کا مہمان ہوں، ان سے رجوع کریں گے انشاءاللہ. ایسا آئیں کہ ان کو جگہ نہ ملے، یہ باہر ہوں آپ اندر. وہ اونٹ کا واقعہ سنا ہے نا، وہ خیمے میں اندر گھس گیا اور مالک کو باہر نکال دیا. آپ اندر گھس جائیں، یہ باہر کھڑے ہو کر آپ کو پڑھا رہے ہوں. ایسی